اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب مضامین آ رہے ہیں، آئلی قوانین میں تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو یو این او کے اندر، بیجنگ +5 کانفرنس، جو بات اس میں طے اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بالکل برابر کر دیا جائے، اب وہی کر رہے ہیں آپ۔ یہ سفاری آئی کائے کے لیے؟ جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی۔ وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آزاد کر دو، تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتی ہوں، یا یہ آدھا لے لو، یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، اور اس کے بڑوں بزرگوں کو بیچ میں ڈالے، یا عدالت میں جائے۔ عدالت اگر کو قائل کر دے گی کہ عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں نبھ سکتے، وہ سیپریٹ کر دیں گے۔ وہ ایک ہے خلا لی جا سکتی ہے، طلاق دی نہیں جا سکتی۔ یہ فرق رکھا گیا۔ اسلام میں مرد اور عورت اسینشلی برابر ہیں، ایز ہیومن بینگس دے آر ایکول، کوئی فرق نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام حاصل ہے، وہ مرد کو بھی عورت کو بھی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، اب وہ برابر نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے، دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے چلے گی گاڑی؟ چل ہی نہیں سکتی۔ آپ ڈائریکٹر جو ہے 100 بنا لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، ظاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے۔ لہذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے، یہی طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے، عورت کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہیں، مردوں کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہیں۔ مرد ذمہ دار ہے، کفیل ہے، لہذا وراثت میں اس والد کی طرف سے اسے دوہرا حصہ ملتا ہے۔ لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی، لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آرٹیکولیٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر جڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے تباہ کرنے کر تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو، عورت اور مرد کو برابر کر دیا جائے۔ یہ سارا، اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے، اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا، کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے، یہ حمل کہاں سے لائی ہو تم؟ ٹھیک ہے، طے کیا کر دیا؟ پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ 4 چشمدید گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب پرچہ درج ہوگا، تحقیق اس کے بعد ہوگی۔ یہ کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم، جو خوف ہو سکتا تھا، جو عورت کو روکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برتھ کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے امریکہ میں، یورپ میں تعلیم دی جاتی ہے، ٹین ایجرز کو اسکولوں کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن یہ کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو، بس اللہ خیر سمجھ۔ وہی اسی رنگ پر ہماری تہذیب کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، محسوس ایسا ہوتا ہے، یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہو سکتا ہے، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ پہلے معجزہ آیا تھا تو خدایا آن کرم بارے دیگر کن ہے، اللہ دوبارہ بھی معجزہ دکھا، اور ان تمام سختیوں سے، ان تمام سے ہمیں گزار کر، اس کا امکان موجود ہے، امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو برآمد کرتا ہے۔ ایک قوم مر چکی ہو، اس میں سے ایک زندہ قوم برآمد ہو جائے، جیسا کہ میں نے پچھلے سال جو تحریک چلی تھی، جو وہ کلا کی تھی، میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بالکل مر چکی ہے، لیکن نہیں، جان ہے۔ یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا، اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس، لیکن میں نے کہا نہیں، جان ہے اس میں۔ ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں، جس طریقے سے کہ مصائب برداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار رکھا ہے، اب تک رکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نظر آتی ہے۔ لیکن باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور قائم رہے گا، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، ایک دم کھینچ بھی لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ مہلت دیتا ہے، پھر ایک دم جو ہے ایک وقت کے اوپر آ کر
فیصلہ بھی کر دیتا ہے. تو عجب نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں. ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان جو ہے یہ دھوکہ، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا. بھائی وہ کریم ہے، غفور ہے، لیکن منتقم بھی ہے. انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. وہ تو منتقم بھی تو ہے، وہ سزا بھی تو دیتا ہے. اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے. کس لیے بنائی ہے؟ وہ تو ہم نے فیصلہ کیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ میں نے طے کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے. اور اس مہلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ. پہلے توبہ کی جائے پھر دعا، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی. پہلا کام توبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، خالص توبہ. کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف، ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف، جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ، غبن، سب کو ختم کرو. سود، بے پردگی، عریانی، فحاشی ختم کرو. طے کر لو کہ کوئی شخص شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف. صرف شریعت نہیں، ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کا ہم اس کے سارے تقاضے پورے کر دیں جو ہمارے یہاں ختم ہو چکے ہیں. میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانان پاکستان ہے. جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غبن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہے، آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے. تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے. اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹا دیتی ہے. لیکن وہ دعا کب ہو؟ جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا ہو. فرمایا حضور نے، جو میں نے ترمذی کی روایت آپ کو سنائی، لا يرد القضاء الا الدعاء. اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو مؤخر کر دیتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے، اور ایک مدت تک کے لیے انہیں مہلت بخشی دے دی. تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے. اور اس میں یہ ہے کہ اس توبہ کا ایک حصہ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ ہم طے کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں، اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وسائل خرچ کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے. اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر، جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہے، یہ صحیح ترین جماعت ہے، یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور واقعی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے. اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں، لا اسلام الا بالجماعہ، کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے. اور حضور کی حدیثیں تو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے: جماعت، سمع و طاعت اور جہاد و ہجرت. یہ 5 باتیں. تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی جز ہونا چاہیے کہ اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ فیصلہ کر لیجئے. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے. اس کی بھی خود دعا کیجئے کہ اللہ اب تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے، تو اب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ایک دوسری آخری بات میں آج صاحب سے کہہ رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے، اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہو، جس کے چرچے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر. وہ آسمان اوپر کے آسمان اور ہیں، زمین کے آسمان بھی تو ہیں نا. یہ امریکہ، یہ وائٹ ہاؤس، یہ پینٹاگون، یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یہ سب جو کیا ہے، نیٹو کا ہیڈ کوارٹر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خام خواہ کے ہیں ان کے، یہ ہمارا صرف بھی ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے چلے آئے. 1897 میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے، 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا.
یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا، بالفور ڈیکلریشن 1917، اونلی 20 years لیٹر۔ اس کے 20 سال بعد 48 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا پچھلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں؟ کہیں امکان کوئی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیلے ہوئے منتشر، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں، اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے۔ لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں، جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے، جس طرح ان میں مذہبی تقسیم پیدا کی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی، پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا ہے، سیکولرزم اور اس کے بعد سود پر مبنی معیشت کا نظام وہاں نافذ کیا ہے، بینک کا نظام قائم کیا ہے۔ ای بنوک، ای فکر چالاک یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام، اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگلینڈ میں قائم کیا تھا۔ تو ان کی جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی نظر آ رہی ہیں، ان کے نقشے جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے خاکم بدہن، اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے، تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کہیں ختم نہیں ہو جائے گی، اللہ کی زمین ہے۔ کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمے نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد کرتے؟ وہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے۔ کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں؟ وہ تو اقلیت میں بھی نہیں تھے، ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، جو جنوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے اور جا کر کہا ہے اپنی قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کو سنو، لبیک کہو۔ تو کوئی عجب نہیں، یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہو گئے۔ امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ گئی، عربوں سے لے کر ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں، اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے، اپنا رسول تم میں سے بھیجا، بعث فی الامیین رسولا منہم، تمہاری زبان میں اپنی کتاب نازل کی، تو تمہیں جو مشن سونپا ہے اگر تم نے اسے پیٹھ دکھا دی، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ اور یہ 13ویں صدی عیسوی میں ہو گیا۔ 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں، اور گھوڑے دوڑا دیے اس کے اوپر۔ یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا، جس پر کہا تھا سعدی نے، آسمارا حق بود بر خوب بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا، اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو کہ خون کی بارش کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ نوٹ کرنے کی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا۔ ہم مر سکتے ہیں، اسلام نہیں مرے گا، اسلام کو تو رہنا ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، وہ تو یہ ہے۔ البتہ یہ ہے، ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت چھین کر کسی اور کو دے دی جائے، اور کوئی عجب نہیں کہ ہندوؤں سے ہمیں پٹوا کر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آخر ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں، بلکہ زیادہ ہے۔ آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیدات پیدا ہوا تھا، جس نے پوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں میں شکست دی ہے۔ اسی ہندوستان سے آج ذاکر نائک کھڑا ہوا، پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے، عیسائیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، ہندو مت کے خلاف، ان کی کتابوں سے، ان کے ویدوں سے، ان کے تمام جو اسکرپچرز ہیں ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے، تمہارے ہاں تو محمد کی بشارتیں موجود ہیں، دیکھو یہ ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ پڑھی انہوں نے۔ میں نے کبھی کہا تھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا، میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے، میرا خیال ہے کہ سن 82-83 کی بات ہے، کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا، لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں، کہ آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں، تاکہ آپ کے فارغ التحصیل لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا، اس کا فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں،
جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہے یا واقعی ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے؟ آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے، یا جو پیروں کے مقبروں کے اوپر جو ہے صوفیہ کے جو عرس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا، تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا؟ اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے، تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ 2 سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک کانفرنس میں، وہ بھی مدعو تھے، میں بھی تھا شکاگو میں۔ میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کیا؟ کہ میں تو بھول ہی گیا۔ یہ ہمارے علماء کا اصل میں معیار ہے، نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں۔ آج ذاکر نائک کر رہا ہے، ڈٹ کر کر رہا ہے، ان کے اسکرپچر سے، ان کے حوالوں سے، اپنشد سے، اور تمام جو ان کے جو ہیں ویدوں سے۔ تو یہ کام جو ہو رہا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس قدر پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیے گئے، مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروازہ بند ہے، پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے، اور باقی سب نے بند کر دیا گیا۔ ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے، وہ اتنی زوردار ہے، اور ظاہر بات ہے نیوسنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بند کرا دیا انہوں نے کچھ عرصے کے لیے۔ ذاکر کا پروگرام بھی ممبئی میں بند کرا دیا تھا، لیکن وہاں تو کھل گیا، اس لیے کہ کم سے کم ذاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے ایک کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر، اور یہ عجیب بات ہے، اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی، لیکن اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے، جاہل ہیں، اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آج جب مسلمان آگے آ گیا ہے تعلیم میں، تو اب آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا۔ یہ اس نے کھل کر کہا ہے، بامبے کی اسٹیج پر کہا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں، لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر قائم ہے، اس کا مقام درست ہے۔ آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے اور اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے؟ ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آج تک سامنے آتی ہی نہیں، سب بند، کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے، اس کے بعد کسی کو پکڑنا، سرونگ کرنیل کو پکڑ لینا۔ تو عدلیہ قائم ہے، جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور لوگ آئے کہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ کہ ہاں، بس ٹھیک ہے، پھر یہ ملک قائم رہے گا۔ یہ معاملہ جو ہے بھارت کے اندر عدالتیں ہیں، چل رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں، کوئی عجب نہیں۔ ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں، ہم زمین پرست نہیں ہیں۔ وندے ماترم یہ ہمارا ترانہ نہیں ہے، زمین کے پجاری نہیں ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کا دفاع کریں گے۔ اور بڑے عمدہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ جا کر جمع ہو گئی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر یکجہتی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے، صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں۔ اصل میں شے جو ہے ہمیں جو مقصود ہے وہ اسلام ہے۔ تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں، آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، یہ دلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف جو ہیں یو پی کے شہروں میں۔ انہوں نے واپس آ کر جو خط لکھا تھا، پھر ندائے خلافت میں شائع بھی کر دیا تھا کہ وہاں تک گلی کوچوں میں آپ کا نام گونج رہا ہے، اس درجے وہاں پر یہ درس قرآن کا معاملہ جو ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہوں میرے 10 لیکچر جو میں دے کر آیا تھا آج سے 4 سال پہلے، 15,000 افراد، اور یہ کہنے میں 15,000 نہیں ہے، ورنہ تو اسے 50,000 کا بھی کہا جا سکتا سمجھ میں کو۔ وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی 15,000، اور ساری کرسیاں فل تھی، اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو 15,000 پلس۔ کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ کوئی عجب نہیں، قرآن مجید میں سورہ انعام میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ حضور سے کہا گیا اے نبی آپ مایوس اور بددل نہ ہوں، اگر یہ مکے والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے، ناقدری نہیں کریں گے۔ ان یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ لوگ مکے والے آپ کی قوم اگر یہ کفران نعمت کرے گا قرآن کا، تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے، وَوَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے معجزہ کیا ہوا، مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں انقلاب آ گیا۔ آپ کے 2 ادنا خادم، ادنا شاگرد گئے ہیں، اور مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہاں انقلاب آ گیا، دونوں قبیلے ایمان لے آئے۔ ساری ان کی جو ٹاپ کی
وہ لیڈرشپ تھی، ایمان لے آئی، اور وہ یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا، وہ دارالہجرت بن گیا، تو کوئی عجب نہیں۔ تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ، اور اس کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی ہم دعوت دیتے رہیں گے، مشورے دیتے رہیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو، یہ تو ختم عذاب ہونے والا ہی ہے، بس کس کو ڈرا رہے ہو؟ تو اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی، اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو وعظ کہہ رہے ہو، کس لیے؟ کچھ حاصل نہیں، اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا، اور عذاب علیم آ کر رہے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے، اے اللہ ہم چمٹے رہے تیرے دین کے ساتھ، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا، اپنی بہترین صلاحیتیں اور قوتیں اور اپنی توانائیاں صرف کی ہیں،